السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 مصیبتیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں۔ اس کا جاننا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ انسان آج کل مصیبت کا لفظ ہر عمل کے لیے بول رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا اس کو بھی کہے گا کیا مصیبت ہے، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ ہمیں زیب دیتا ہے، مصیبت کیا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں اس چیز کو ضرور جاننے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے یا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس پر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں، مگر ان مصیبتوں میں سے 8 مصائب بہت خطرناک ہیں۔ مصیبت وہ ہے جو گناہ کے بدولت انسان کے اوپر بلا بن کے ٹوٹے، اس کو مصیبت کہتے ہیں۔ یہ 8 مصیبتیں جن کا بھی ذکر کیا جائے گا انسان کی زندگی برباد کر دیتی ہیں اور اس کی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہر دن صبح اور شام ان 8 مصیبتوں سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ شیطان ان 8 مصیبتوں کے تیر ہر صبح اور شام ہم پر چھوڑتا ہے۔ جو انسان صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، اور جو یہ پناہ نہیں پکڑتا وہ ان تیروں میں سے کسی ایک تیر یا زیادہ تیروں کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بے سکونی، تکلیف، ذہنی کرب، مصیبتیں جو زندگی میں اس کو ہر وقت بے چین رکھتی ہیں ان سب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان 8 مصیبتوں سے بچنے کا ذکر حدیث شریف کی کتاب ابو داؤد کی روایت کے مطابق ایک مسنون دعا میں مذکور ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پریشانی کے وقت بتایا تھا، اور وہ کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔ اے اللہ، میں فکر اور غم سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں عاجزی اور سستی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں بزدلی اور بخیلی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غالب آ جانے اور لوگوں کے مسلط ہو جانے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس مسنون دعا کے الفاظ پر غور فرمائیے۔ پہلا لفظ کیا تھا؟ الہم۔ الہم کہتے ہیں تفکرات کو، مستقبل کی فکریں، پریشانیاں، فضول پریشان کرنے والے خیالات۔ تو ہم روز پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ایسے خیالات جو بالکل فضول ہیں، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں، ان چیزوں میں مجھے مبتلا نہ کرنا۔ دوسری کیا مصیبت کیا آ جاتی ہے؟ کیا حدیث کے الفاظ ہم نے سیکھے؟ الحزن، واعوذ بک من الہم والحزن۔ حزن دوسرے نمبر پہ۔ حزن کس کو کہتے ہیں؟ حزن کہتے ہیں غم کو۔ کیسا غم؟ ماضی کے واقعات کا صدمہ اور غم ایک دم ابھر کر دل پر چھا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے، یہاں تک کہ وہ جان لے جو چیز اسے ملنے والی تھی وہ اسے ملی، کسی اور کے پاس نہیں جا سکتی، اور جو چیز اس کو ملنی نہیں تھی وہ کسی صورت اسے نہیں ملے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، یعنی جو نعمت اس کو مل گئی وہ ملنا ہی تھی، جو اس کے پاس زیادہ دیر نہیں رہی، چلی گئی، بچھڑ گئی، ختم ہو گئی، اور جو چیز اس کے اب مقدر میں آئی ہے تکلیف وہ آنی تھی، اسے کوئی بچا نہیں سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی تقدیر پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونا یہ غم کا علاج ہے، اور اسی بات کو اپنے آپ کو تسلی دینا یہی اصل ایمان کی نشانی ہے۔ تو ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ جو پچھلا غم یاد بھی آ جائے اس ٹائم اللہ سے یہ بار بار دعا کریں کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، میں پناہ مانگتا ہوں آپ سے ہر قسم کی فکر اور غم سے،
یہ 2 لفظ آپ نے سیکھے. اب تیسری مصیبت جو انسان کو گھیرے رکھتی ہے وہ ہے عجز. عجز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کسی نعمت کو پا لینے کی طاقت کھو دینا. اس میں کم ہمتی بھی آ جاتی ہے، یعنی ہمت ہارنے سے پناہ مانگنا. انسان بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے. اللہ سے کہتا ہے اللہ جی میں کم ہمتی کی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت دعا ہے یہ. چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے کسل. کسل کا مطلب ہوتا ہے سستی. یہ کیسی سستی ہے؟ یعنی انسان ارادے کا کمزور ہو جائے، میں نہیں کر سکتا، میں کرنا نہیں چاہتا، یا کرنے کا ارادہ کرے لیکن اس کو سستی گھیر لے، کیونکہ میں تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا، ایسے جیسے اس کے پیروں میں بیڑیاں پڑ گئی ہیں، اٹھے گا تو اس کی جان نکل جائے گی. ایسی سستی کا عالم ہے. سستی سے بڑھ کر کوئی بھی خطرناک چیز جو انسان کی دنیا میں اس کی دنیا کو اور اس کی آخرت کو تباہ نہیں کر سکتی جتنی بڑی سستی ہے. اس کا واحد علاج اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا ہے اور ہمت کے ساتھ بالکل چستی اور عزم اور ہمت پیدا کرنا، یہ اس کا علاج ہے. اور اللہ سے اس کی دعا کر رہا ہے. اور وہ کہتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی کہ میں آپ سے وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ، میں ہر قسم کی کمزوری اور کم ہمتی سے آپ کے سامنے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے ان میں مبتلا نہ کرنا. اگلی کتنی خوبصورت 5ویں چیز ہے، وہ ہے جبن. جبن کس کو کہتے ہیں؟ بزدلی کو، موت کے ڈر کو. دینی خدمات میں بہادری نہ دکھائے، بس ہر وقت ڈر سا لگا رہے اور دین کی خدمت بھی پیچھے رہ جائے. اس کو خوف ہو کہ مجھے تو موت آ جانی، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اس سے تو میری جان جائے گی. اور جبن اس کو بھی کہیں گے، ایسی بزدلی کو بھی کہیں گے کہ انسان اپنے جسم کی طاقت سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے پر وہ کہ ہائے میری تو اس میں انرجی لگ رہی ہے، میں اپنی اتنی طاقت کیوں لگاؤں اس میں اتنی انرجی کیوں ویسٹ کروں، مجھے کیا اس کا ریوارڈ آتا ہے. ایسے جیسے اس کو موت پڑے گی اگر وہ اپنی جسمانی یا عقلی یا ذہنی کسی بھی صلاحیت کو بروئے کار لا کے کسی کی خدمت کر سکے یا اپنے لیے ہی استعمال کر سکے تو وہ اس چیز کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. اس کے ساتھ 6 نمبر پر آتا ہے البخل. بخل کس کو کہتے ہیں؟ مال کے بارے میں کنجوسی کرنا، مال سے فائدہ نہ اٹھانا، مال جمع کرنے اور گننے کی حرص میں مبتلا ہو کر مال کا نوکر اور ملازم بن جانا، اور مال کے شرعی اور اخلاقی حقوق ادا نہ کرنا. بخل اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ اپنے بندے میں بخل کو سخت ناپسند کرتا ہے. جو شخص بخیل ہو جاتا ہے یا بخل کی ترغیب دیتا ہے لوگوں کو، خود بھی خرچ نہیں کرتا، دوسروں سے بھی کہتا ہے تم مال نہ خرچ کرو، ایسا شخص اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخل کا درخت جہنم کے بیچوں بیچ ہے، جو شخص اس کی شاخوں پہ بیٹھتا ہے عنقریب اس کا درخت اس کی شاخوں کو جب اندر کھینچے گا تو بخل پہ بیٹھا ہوا شخص جہنم میں گرے گا ضرور. بخل انسان کو ہر خیر کرنے سے روکتا ہے، تنگی ہے یہ دل کی. ہم اللہ سے دعا یہ بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ. جبن کو بھی لے آئے ساتھ اور بخل کو بھی لے آئے، یہ دونوں چیزیں اس میں ایڈ ہو گئی، یعنی 5ویں اور 6 ایک ساتھ آ گئی، بزدلی بھی اور مال کی کنجوسی، خرچ نہ کرنا. 7ویں اور 8ویں چیز کیا آتی ہے؟ 7ویں نمبر کی مصیبت آتی ہے غلبۃ الدین، قرضے کا بری طرح مسلط ہو جانا، انسان کا کسی کے احسان تلے دب جانا. اور یہ مالی صورت میں ہو تو ہم اس کو قرضہ کہتے ہیں. فضول قرضے لینے کی عادت پڑ جانا، فضول قرضوں کے بوجھ تلے دب جانا. ایک بڑی خوبصورت اس کی اور بھی تعویل کی گئی کہ انسان لوگوں سے جان بوجھ کر ان کے احسان لیتا ہے، عادت پڑ گئی اس کو، جگہ جگہ جا کے کہتا ہے میرا یہ کام کر دو، حالانکہ وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے
لیکن لوگوں کے احسان اٹھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی لوگوں سے ان کے احسان لیتا ہے، ان کا وقت لیتا ہے، جبکہ یہ کام وہ خود کر سکتا ہے لیکن اس کو عادت پڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ سے اس عادت اور اس مصیبت سے بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے پناہ مانگ رہا ہے. اور 8ویں نمبر پہ آخری پہ آتا ہے قہر الرجال، لوگوں کے ہاتھوں ذلیل، رسوا، مغلوب اور مقہور ہونا. اللہ اس 8ویں نمبر کی بھی مصیبت سے بچا کے رکھے کہ انسان کا کردار، اعمال ایسا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اس کو ذلیل کر دیتا ہے، پھر اس کی عمر نہیں دیکھتا، پھر اس کے خدمات بھی نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کے احسانات اور اس کی اچھائیاں بھی نہیں دیکھی جاتی. بس جب اللہ مخلوق کے آگے اس کو ڈال دیتا ہے تو اس کی ہر چیز جو بہترین ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے. تو ہم پہلے ہی اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں لوگوں کے آگے نہ ڈالنا جو ہمیں ذلیل کر دیں، رسوا کر دیں، یا اپنی باتوں سے ہمیں مغلوب کر دیں، یا اپنے قہر سے ہم پر ظلم برساتے پھریں. لہٰذا سامعین اکرام، اس مسنون دعا کو ضرور مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے میری اور آپ سب کی تمام آفتوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، مجھے اور آپ سب کو اس مبارک دعا کی برکات عطا فرمائے. اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے. ڈسکرپشن میں یہ دعا دی جا رہی ہے، اس کے یاد کرنے کا اہتمام بھی کیجیے، اور صبح اور شام کے اذکار میں یہ دعا موجود ہے. آخر میں اس دعا کو میں پھر سے دہرائے دیتی ہوں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال.